اچھا ایک چیز کا جو ہر پاکستانی کو سامنا کرنا پڑتا ہے یا جو بھی اس طرح کے کنٹریز ہیں کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو پیچھے سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ساڈا بھی ویزا لوا دو, سانو بھی بلا لو. اس طرح کا پریشر وہ کتنا آیا آپ کے اوپر اور آپ نے کس طریقے سے اس کو مینیج کیا اور کیا کچھ لوگ پھر آپ نے پاکستان سے لے کے بھی گئے آپ وہاں پہ؟ ہاں میں آپ کو تھوڑا سا کروں کہ ہماری جتنی بھی پروجیکٹ پاکستان میں چلے, پچھلے کو میں نے فنش نہیں کیا, اس کے اندر جو ہم اپنی منتھلی پے رول ٹوگیدر ان لوگوں کا آ رہا ہے وہ $2.5 لاکھ مہینے کا ہے ماشاء اللہ, جو پاکستان آ رہا ہے ماشاء اللہ. تو اس سے سگنیفیکنٹ, میں نے ایسے روانگی میں بڑا ایزی سا بول دیا تھا, میں نے کہا آپ نے کیچ نہیں کیا شاید. تو وہ اتنے لوگ اس میں ہیں, 3-4 گورے بھی یہاں کام کر رہے ہیں آگے. ٹھیک ہے, یہ تو ہوگی وہ چیز کو کہ کتنے لوگ. اچھا اب آپ کا جو اگلا تھا کہ وہ ویزے والی کہانی, میرے خیال اس فیز میں سے ہم لوگ نکل چکے ہیں. اب تو نکل چکے ہیں. شروع کے اندر جو تھے وہ بہت دنیا وہاں پہ ہمارے اسپانسر کرنے کے بعد ریلیٹیو ریلیشن شپ کے اندر تو 600-700 لوگ تو وہاں پہ ہمارے دوست احباب رشتہ دار جاننے والے جا چکے ہیں. اور میرا خیال کہ پیچھے بچا ہی کوئی نہیں ہے, بلکہ سو ہمارے تو 3-4 ملازموں کو بھی ہم لے گئے تھے ادھر. اچھا ہاں, جو ابھی بھی میں سوچ رہا ہوں 2 خانسا میں لے جاؤں پھر. اچھا تو وہ یہ چیزیں آن گوئنگ کہانی ہے, وہ تو چلتی ہے جب آپ کا بزنس چل رہا ہے. آج کل تو ٹائم نکل جاتا ہے اس میں, لیکن آج کل آپ کے اوپر پریشر اور طرح کا نہیں ہوتا ہوگا. اب اور طرح کے لوگ آپ کو ویزا کے لیے کہتے ہوں گے جن کی پروفائل سب کچھ آج کل لیکن کہیں پھنس جاتے ہیں کسی معاملے میں تو کہتے ہوں گے. آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ یار میرا نیسیسری ہو گیا, اس پہ آپ کچھ کرا سکتے ہو, تو میری ایمبیسڈر سے فوٹو دیکھ لی تو سمجھتے اب میں ویزا بھی سیدھا کرا دوں گا نا. پھر یہ ٹائم شائم کا کبھی کبھی تو وہ ویسے وہ جو ٹائم والے معاملات ہیں وہ کبھی کبھی ریکویسٹ کرنے سے آگے پیچھے, کبھی یہاں پہ جو کونسل جنرل کبھی ان کو کیا کرا کے, لیکن ایز سچ ان چیزوں میں بہت زیادہ انٹروین کرتا نہیں کہ اٹس ناٹ سم تھنگ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنزیوم مائی سیلف انٹو دیز تھنگس. طاہر بھائی ہماری جو ایک جنرل پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے. اب یہ ہوتے ہوئے یہ سارا برج کرنے میں آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ان کو سمجھانے میں اور ادھر ان کو سمجھانے میں؟ یار یہ میرا خیال ہے کہ ہماری لائف کی سب سے انفارچونیٹ جو چیز ہے نا, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, کہ ایک طرف ہمارے اسٹریٹجک سارا ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ہے, ہمارا فائنینشیل سسٹم امریکہ کے ساتھ میچ کرتا ہے, ہمارا پولیٹیکل سسٹم اس کے ساتھ میچ کرتا ہے, ہم انگریزی کو بولنے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں, اور انگریزی بھی امریکن بولنی شروع کر دی, حالانکہ یہاں پہ کام جو چھوڑ کے ہمیں انگریزی برٹش کیا تھا. پھر اس کے بعد ہمارے بچے اگر باہر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جو پہلی ٹاپ 5, 7, 10, 15 آپشن ہیں وہ امریکی یونیورسٹیز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں یہاں سے فنش کرنے سے 1 سال پہلے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ امریکہ جائیں. ٹھیک ہے نا جی, امریکہ سے رشتہ آنے والا ایسے قبول ہوتا ہے. میں آپ کو 25,000 چیزیں بتا سکتا ہوں جو آپ کے ساتھ میچ کرتی ہیں. آج آپ یہاں پہ فرینچائزز جتنی بھی فوڈ کی آئی ہیں 90% امریکہ سے آئی ہیں یہاں پہ اور سکسیسفل ہیں. آپ کی 25% ایکسپورٹ امریکہ کے پاس ہے. ہر جگہ آپ جفی بھی ڈال رہے ہو, انجوائے بھی کر رہے ہو, رشتے بھی کر رہے ہو, اور پھر سلوگن بھی امریکہ کے خلاف. دس از ٹوٹلی unfair and یعنی unnatural and I don't know. میں کہتا ہوں یہ سارے کا سارا جو ہے نا پراپاگنڈا یہ پالیٹیشینس کا پھیلایا ہوا ہے. وہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے کبھی کوئی پرزہ نکال کے اچھال لیتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ادروائز there is no reality behind. ہاں کبھی کولڈ وار کے ٹائم کے اندر اس طرح کے کوئی معاملات اگر تھے تو ہماری ہوش سے پہلے کی کہانی ہے, اس کو ہمیں موو آن کر جانا چاہیے. اگر مجھے سیدھی بات بتایا نا, یہاں پہ آپ کے اوپر اگر کسی کنٹری نے آ کے حکومت کی یا ظلم کیا, وہ تو انگلینڈ تھا. اگر کسی کے خلاف آپ کو ہونا تو برطانیہ کی تھی نا برصغیر پہ, پھر تو ان کے خلاف ہونا. یہ تیسرے پاسے 4 بلے چھڑ کے کیوں گئے؟ اٹس جسٹ لائک پولیٹیکل سچویشن. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی, لیکن کیا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو جذباتی لوگ اس کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں اور پھر جسٹ فالو دا کراؤڈ ہوتا ہے.